السلام علیکم۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تہجد سے موعظے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے؟ وہ تہجد کی دعاؤں کو قبول کب فرماتا ہے؟ وہ کیا نشانی ہے؟ تو سنو، تمہارا رب فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پکارے، میں اس کی تقدیر پلٹ دوں، میں اس کا نصیب بدل دوں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو عطا کروں۔ تہجد وہ ایک ایسا واحد نشانہ ہے جو کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا۔ رات کی تاریکی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو معجزوں کی راہ دکھاتی ہے۔ اور اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا، تو جان رکھو، وہ عرش کے خزانوں کا مالک کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر تمہیں آزما رہا ہے تو سمجھ لو اس دیری کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یاد رکھو، بہت سی دعائیں اور اس کی پازیٹیو امپیکٹ ہم جلد بازی میں ضائع کر دیتے ہیں، اور تم یہ نہیں جان پاتے جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتے ہیں تو وہ تقدیروں کو بھی پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، کیونکہ یہ وقت تم پر اس لیے لایا گیا ہے کہ تم میں سے سچا مومن کون ہے۔ یاد رکھو، دل کا خالق کے دل سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کے وقت خالق کے کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنے رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر تمہاری فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ، تہجد تو ہے ہی ہر مسئلے کا آخری حل اور کن کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے، ہے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، تو میں تیرا دل سکون سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ سنو، جب تم دن رات اس پریشانی میں رہتے ہو، آخر اللہ میری دعا کب قبول فرمائے گا؟ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، خود کو ہرگز کمزور پڑنے نہ دو۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ سب کچھ سے باخبر ہے۔ اللہ از دا بیسٹ لسنر۔ اللہ کا انسان کے ساتھ اتنا انر والا تعلق ہے نا، کہ جب تم تہجد کے وقت اس کے سامنے روتے ہو تو تمہاری آنسو اتنی قیمتی رکھتا ہے کہ یقین کرو پھر وہ ایسے تقدیریں بدلتا ہے انسان کی خود کی عقل حیران رہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ تمہاری حاجتوں کو اور تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنا، تمہاری قسمتوں کا بگاڑنا، تمہاری قسمتوں کا سنوارنا سب اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تمہارا اس کے آگے جھکنا اور اس کے مدد طلب کرنا تمہارا خوش نصیبی ہے۔ یاد رکھو، رب کی طرف سے تہجد میں سکون ملنا قبولیت کے بڑی خاص نشانی ہے۔ جب لگے کہ دامن خالی ہے اور امیدیں تم نے ہاری ہیں، بس کچھ مت کرنا، صرف خاموشی سے سجدائے تہجد لگانا۔ وہ تم کو راہ دکھائے گا، وہ تمہاری بگڑی بنائے گا، وہ تمہاری قسمتوں کو پلٹے گا اور تمہاری خالی دامن بھر جائے گا۔ قبولیت کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ تم زمانے کے آگے جھکنے کے بجائے، در در جھولی پھیلانے کے بجائے، لوگوں کے آگے گرنے کے بجائے اس عظیم رب پر یقین رکھ کر صرف اس کے آگے جھکتے ہو، راتوں میں اٹھ کر اسے مناتے ہو، تو جان لو بہت جلد اللہ تم پر اپنا کرم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، ہر گزرتا ہوا دن تمہیں تمہاری منزل کے قریب کرتا ہے۔ کھلکھلاتی ہوئی خوشیوں کا آنگن تمہارا بھی منتظر ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ طویل آزمائش اختتام پر ہو اور تمہاری منزل 2 قدم کے فاصلے پر ہو، اور اس کے کن سے تمہاری خوشیوں کا وہ حسین دروازہ تم پر کھولنے ہی والا ہو، جن خوشیوں کو تم نے تہجد میں سجدائے ریز ہو کر مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ اب سب کی ایک ایک دعا پر کن فرما دے۔ آمین۔